سب سے پہلے تو جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان کے CDF فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ان کی جو امریکن ایڈمنسٹریشن ٹرمپ کی انتظامیہ کے قریبی لوگ ہیں ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے عمان میں غالباً کہا جا رہا ہے. اور اگر ایسی ملاقات ہوئی ہے وہ ابھی تک کوئی اس کی پبلک میں تو ڈیٹیلز نہیں آئیں، لیکن اگر اس طرح کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں ان کا مقصد کیا ہے، کیا ایجنڈا ہوگا ان میں آپ کے خیال میں، اور کس حد تک جو ہے وہ امریکنز کو CDF یہ قائل کر لیں گے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے مختلف امور کے اوپر. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. غزول سب سے بڑا مسئلہ تو بورڈ آف پیس کا ہی ہے، جس کے اوپر پاکستان کو تھوڑی سی ایک مخمصہ درپیش ہے. گرچہ کہ اس میں ایک ڈیولپمنٹ اہم ہے کہ آج الجزیرہ کی رپورٹ یہ ہے کہ تقریباً 2/3 سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ اس حق میں ہیں کہ پاکستان کی افواج چلی جائیں وہاں پر غزہ میں امن کو مینج کرنے کے لیے. البتہ سوالات ہیں لوگوں کے، اور سوالات تو رہیں گے اس طرح کے کسی بھی معاملے میں. دوسرا بھی ایسا ایران کا بھی ذکر کر لیں گے، غالباً ایران کی بھی بات ہوئی ہوگی، وہاں پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں، اور لیبیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور فائنلی ہم یہ بھی آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انڈیا کی اس وقت کیا ری ایکشن ہو رہا ہے جو پاکستان کے اسلحے کی ڈیلز ہو رہی ہیں 5-6 ممالک کے ساتھ. تو انڈیا کا ری ایکشن جو ہے وہ اس حوالے سے بھی تھوڑی بات کریں گے ٹورڈز دی اینڈ. لیکن سٹارٹ ہم کرتے ہیں فیلڈ مارشل کی ملاقاتوں پہ. اور ذرا آپ یہ بتائیے کہ وہ ان میٹنگز میں کہا جا رہا ہے کہ وڈکاف جو ہیں، جو کہ بڑے قریب ہیں صدر ٹرمپ کے، اور آپ کو پتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے بھی وہی ٹرمپ کے بہاف کے اوپر نیگوسیشنز وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کا جنرل عاصم منیر سے ملنا کافی معنی خیز بات ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں ان ملاقاتوں کا ایجنڈا رہا ہوگا؟ جی مجھے بھی یہی خبر ملی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب گئے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے وہ ہوا یہ ہوگا کہ عمان لاجسٹکلی قریب ہے اور انہوں نے وہاں آنا ہی تھا ایران کی ٹاکس کے لیے، تو پرابلی انہوں نے چیزیں ڈسکس کی ہوں گی. ایک چیز جو سامنے آہستہ آہستہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان آلموسٹ میڈیٹری رول پلے کر رہا ہے ایران کے معاملے میں، اور US سائٹ سے بات کر رہا ہے. آپ کو جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ تو ہی کیم آؤٹ سینگ کہ the field marshal knows about ایران. تو اس وقت سے ایران کے معاملات میں پاکستان میرا خیال ہے in some sort of either messenger role اور mediatory role. تو سب سے قیاس تو یہی ہے کہ یہ جو ابھی گئے ہوں گے، کیونکہ وہ وہاں ایران کی ٹاکس کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو شاید وہ ایران کی بات بھی ہوئی ہو یا کوئی کلوزنگ آف رینکس یا کوئی اپنی پرسیپشن بتائی گئی ہو. ایک تو یہ ہے جی. لیکن میرا خیال ہے زیادہ اہم یہ ہے کہ بورڈ آف پیس کے معاملے پہ مطلب کیا سر یہ ہے کہ کسی کو ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، اٹس پروبیبلی ون آف دوز میٹنگ جس کی پریس ریلیزز وغیرہ ایشو نہیں ہوئی، کہ اگر کوئی ریزرویشنز ہیں پاکستان کو غازہ میں جو وائلنس ہو رہی ہے، اور پبلک اوپینین اور مورلی اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، پلس ویسٹ بینک کے اوپر بھی آئی ہرڈ کہ it's being said اور it's being discussed amongst the 8 Islamic countries کہ ویسٹ بینک کو اس دوران slowly and steadily وہاں فٹ ہولڈ سیٹلرز کا بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بعد میں شاید کچھ بھی نہ ہو سکے اگر آپ ان چیزوں کو کراس کر لیں. I've been told کہ جی افغانستان کے اوپر بھی کچھ چیزیں شیئر کی گئی ہیں، مے بی US کو کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی گئی. ایک ہماری گرج تھی US سے کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان میں سے 80% لوگوں کے پاس امریکن اسلحہ جی پہنچا ہوا ہے. تو تھوڑا سا شاید یہ بھی ہوتا ہو، اتنی ہائی ٹیکنالوجی ہے جی، مجھے تو نہیں معلوم کہ ان کو ریکور کرنے کا یا ان کو سو ایز ٹو سے انفیکٹو کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہو، یا ان سے کوئی چیز مانگی ہو، یا ہو سکتا ہے یہ کہنا ہو کہ سنس یو لیفٹ دوز ویپنز وی نیڈ کاؤنٹر ویپنز اینڈ ول یو کائنڈلی ہیلپ اس ان دس. سو یہ 3 چیزیں ہیں جی جو لگتا ہے کہ ڈسکس ہوئی ہیں. بالکل. وڈکاف کا حوالہ بھی ہو رہا ہے، شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے، مجھے جو
मालूम पड़ा था कि जैरेड कुशनर जो कि ट्रम्प के दामाद हैं, वो भी शायद इस मीटिंग में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उनके भी बड़े या तो जी। इन्वेस्टमेंट है, कोई इंटरेस्ट है। तो ये तो इसका मतलब है कि ये बराह रास्त तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तो ट्रम्प के खानदान से ही बातचीत हो रही है। ये तो ऐसी बात है ना, अगर पाकिस्तानी, अब अगर कोई और फॉरेन डिग्निटरी जो है वो इसहाक डार साहब से या शहबाज शरीफ से या मियाँ साहब से मुलाकात करें, तो प्राइम मिनिस्टर से ही उनकी मुलाकात होगी। तो इस लेवल की, तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मीडिएटरी रोल जो है मेजर साहब, वो कारआमद होगा इन टर्म्स ऑफ अवर्टिंग दिस ईरान क्राइसिस? लगता है जी शॉर्ट टर्म में, बिल्कुल इमीडिएट टर्म में तो पाकिस्तान का या मेरे ख्याल है सऊदी अरेबिया का भी कुछ कुछ असर है, क्योंकि यूजुअली जो ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी है उसमें ही शूट्स फर्स्ट एंड आस्क्स क्वेश्चंस लेटर। जी और आज सुना है जी, मैं कंफर्म तो नहीं कर पाया कि बेंजामिन नेतन्याहू इज ट्रैवलिंग टू द यूएस जी also. Maybe he wants to again mobilize Trump towards attacking Iran, because he might feel कि शायद momentum lose हो गया है, and now it's going on to talks या भड़काने के लिए गया हो। जो एजाज साहब कहते हैं उनके मुतालिक मैं भी उसी नज़रिए से देखता हूँ। वो पता नहीं उनका नाम लेने की बजाय कुछ और नाम लेते हैं। तो ये इस किस्म का ही आदमी है, तो ये भी उधर गया हुआ है, अच्छा, वो ये भी जाने वाकई है। वाला है। जी जी जी। तो ये बहरहाल बहुत अहम डेवलपमेंट है। और जरा इसी हवाले से मेरे ख्याल से लिबिया का भी मामला चल रहा है वहां पे, चूंकि ओमान में है, मिडिल ईस्ट में। तो लिबिया के हवाले से भी मेजर साहब, वो पाकिस्तान का वहां भी एक रोल तो इमर्ज हुआ है। एक फैक्शन को पाकिस्तान बड़े खुलकर सपोर्ट भी कर रहा है, बल्कि अब तो आर्म्स भी उनको सप्लाई करना चाह रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की क्या फॉरेन, और पाकिस्तान को इससे क्या हासिल होता है? पाकिस्तान के जी जो जो डिसीजन मेकिंग सर्कल्स हैं और जो ड्राइंग रूम चैटर भी है, उसमें ये अब ये एक किस्म का जुमला मशहूर हो गया है कि अगर हम और चीज़ें नहीं बेच सकते तो जो चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं वो बेचें। हाँ प्लस आपने एक मुझे आर्टिकल फॉरवर्ड किया था, उसमें भी लगता ये है कि इट्स अ मींस टू सेल चाइनीज कम पाकिस्तानी इक्विपमेंट टू द वर्ल्ड। जी एंड आई थिंक जो भी हम चाइना के लिए कर सकें, जितना वो हमारी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो काम है। फिर तो इसलिए आई थिंक ये है। और ये मेरा ख्याल है ये इसको इसलिए बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं किया गया इस ट्रिप को, कि प्रोबेबली फिर वो लोगों ने ये कहना था कि जी पूरी सिविलियन कैबिनेट क्यों नहीं उठ के गई। ये शॉर्ट विजिट था जी, 6 घंटे से भी कम का, 4-5 घंटे का। एंड ही जस्ट फ्लू बैक आफ्टर आफ्टर मीटिंग द टीम।